بدقسمتی سے وہ میرے نام سے منسوب کر دیا گیا ٹائٹل میں کہ یہ ساری باتیں میں نے کی. بہت لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوئی کہ یہ کیا کہہ دیا اور کیا کہتا ہے کہ ہر بات کا فیصلہ میں کروں گا. ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں نیتن یاہو کو کہتے سنی. الرحمن الرحیم. جب سے مارکا شروع ہوا ہے ایران اسرائیل کا, میں ایک گزارش کر رہا ہوں ARY کی نشریات میں مسلسل, اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ بات جب میں نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں نیتن یاہو کو کہتے سنی تو مجھے لگتا ہے کہ گویا ایک دل کی بات زبان پر آ گئی ہے. کہ جب اس سے یہ سوال ہوا نیتن یاہو سے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایران میں جو حکومت ہے اس کی تبدیلی ہو جائے, رجیم چینج ہو جائے, تو نیتن یاہو کہتا ہے کہ جی دیکھیں نا, اب یہ بالکل ہو سکتا ہے, اور ویسے بھی ایران کی 80% عوام تو جو ہے وہ وہاں کی حکومت کے خلاف ہے. یعنی اب اس آدمی کو یہ اختیار بھی چاہیے کہ میں 7 سمندر پار بیٹھا, میں 2000 کلومیٹر دور بیٹھا, میں فیصلہ کروں گا کہ ایرانی عوام تمہارے لیڈر یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو گھر بھیجو, تمہارا لیڈر یہ ہونا چاہیے. یعنی یہ آدمی چاہتا ہے کہ ہر بات کا فیصلہ میں کروں گا. یہ آدمی چاہتا ہے کہ اس بات کا فیصلہ میں کروں گا کہ بھائی نیوکلیر ویپن میرے پاس تو ہیں, میں رکھوں گا بھی, میں NPT, IAEA, یونائٹڈ نیشنز, ان سب کو جوتے کی نوک پہ رکھوں گا, اور میرے پاس ہونے بھی چاہیے, اور یہ بالکل ٹھیک ہے. تم NPT پہ بھی سائن کرو, IAEA پہ بھی سائن سب کرو, لیکن تم نیوکلیر ویپن نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ میں تو پرامن ہوں اور تم جو ہے وہ بہت خطرناک لوگ ہو. اب یہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ رجیم چینج ہو ایران میں. تو یہ ایک ایک کر کے عزائم میں جو کھل کر سامنے آ رہے ہیں. تو اب کیا کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں اگر ہم عرض کریں کہ یہ اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے سینیریو کو ہمیں اس اینگل سے دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ it is not mainly about, let me rephrase it like this, it is not mainly about Gaza, it is not mainly about Iran. ہو سکتا ہے کہ ان ممالک کی پالیسیز سے یا ان میں جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, یا لبنان ہے, حزب اللہ ہے, حماس ہے, غزہ ہے, ایران ہے, ایران کی رجیم ہے, ہو سکتا ہے ان کے کچھ فیصلوں سے آپ کو بہت زبردست اتفاق ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بات پہ بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس کیس میں ایگریسر کون ہے اور وکٹم کون ہے, ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. اس کو اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دراصل ایک لارجر پلان کا حصہ ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ عرض کروں گا کہ ایک لارجر پلان کا حصہ ہے کہ جہاں پر ہر مخالف آواز کو, ہر مخالف شخصیت کو, ہر مخالف ملک کو, ہر مخالف تنظیم کو دبا دینا ہے, گرا دینا ہے, فارغ کر دینا ہے, ریورس کر دینا ہے, اور اپنے من پسند کے بندے کو لے آنا ہے. یہ اس کو اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ غزہ میں بھی مثال کے طور پہ حماس کے معاملے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ دیکھیں نا, یہ حماس نے دیکھیں نا 7 اکتوبر کر دیا, حماس نے اگر حماس نہ کرتا تو پھر اسرائیل بھی یہ سب نہیں کرتا. دیکھیں تو گزارش ان لوگوں کے لیے ہے کہ ایک تو یہ کہ کیا 7 اکتوبر سے پہلے اسرائیل پھول برسا رہا تھا کیا حماس پہ, کیا اسرائیل پھول برسا رہا تھا کیا غزہ پہ؟ جب وہاں کے لوگوں نے بھی حماس کی حمایت کی تب بھی اسرائیل نے یہی اسکرپٹ نہیں دہرایا تھا وہاں پر کہ نہیں جی وہاں پر ان کو نہیں رولر ہونا چاہیے, لیکن بلکہ ان کو ہونا چاہیے. یعنی اپنے ملک میں جمہوریت چاہیے, لیکن باقی ملکوں میں یہ بتائیں گے کہ کون لیڈر ہو اور کون نہیں ہو. تو ایک تو بات یہ ہے, اور دوسرا یہ کہ ان دوستوں سے یہ عرض ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں نا غزہ میں تو اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کر دیا تھا. ایران نے کیا کیا تھا؟ ایران نے تو نہ صرف یہ کہ کوئی 7 اکتوبر نہیں کیا تھا, بلکہ نہ صرف یہ کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا رہے, آپ کہتے ہیں بنا رہے, ایران کہتے ہیں نہیں بنا رہے, بلکہ نہ صرف یہ کہ وہاں کے جو روحانی پیشوا ہیں, جو سپریم لیڈر ہیں سید علی خامنہ ای, انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا ہتھیار بنانا جو ظالم اور مظلوم کا یا ظالم اور بے گناہ کی تفریق کیے بغیر لوگوں کو لبائی پھیلا دے, وہ شرعاً حرام ہے. فتویٰ دیا ہوا ہے. تو ایران تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے, نہ صرف یہ کہ ایران نے عالمی جو IAEA ہے اس کے معائنہ کاروں کو اپنے ملک میں الاؤ کیا ہوا ہے, نہ صرف یہ کہ عدم پھیلاؤ کا جو دستخط NPT اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں, بلکہ یہ کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آیا ہوا ہے, بلکہ یہ کہ آج سے کچھ سال پہلے باقاعدہ ڈیل سائن کر چکا ہے. اس ڈیل سے امریکہ پھرا ہے, امریکہ نے کہا کہ نہیں یہ ڈیل صحیح نہیں جا رہی, بلکہ یہ کہ ابھی بھی مذاکرات جاری ہیں, بلکہ یہ کہ مذاکرات کا چھٹا دور جاری تھا. یہ میں نے آپ کو ایک سانس میں 25 باتیں گنوائی ہیں. تو پھر ایران پہ اٹیک کرنے کا کیا مقصد تھا؟ گزارش یہی ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں جناب وہ یہ حماس نے یہ کر دیا اس لیے اسرائیل نے یہ کیا, تو ایران نے تو یہ نہیں کیا تھا, تو پھر اسرائیل نے کیوں کیا؟ اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک لارجر پلان ہے کہ اینڈ وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو دس, کہ جس کے تحت پہلے اس کو, پھر اس کو, پھر اس کو, پہلے اس مخالفانہ آواز کو, پھر اس مخالفانہ آواز کو, پھر اس مخالفانہ آواز کو دبانا ہے. اس کا ایک اور ثبوت, کیا میری اور آپ کی نظر سے وہ انٹرویو نہیں گزرا اسرائیلی وزیر اعظم کا کہ جس میں وہ کہتا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی شدت پسندوں سے ایٹمی ہتھیاروں کو
اور ایٹمی ہتھیاروں کو اسلامی شدت پسندوں سے دور رکھنا ہے. تو کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ کل کو جب اس ایران کا معاملہ اگر ہو جاتا ہے, اگر ایران کو اپنے طور پہ جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ یہ کہیں گے کہ بھائی جان یہ تو پاکستان کا اگلا نمبر ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں بھی اسلامی شدت پسند ہے, یہاں سے تو اسامہ بن لادن برآمد ہوا ہے, یہاں پہ تو فلاں فلاں لوگ بستے ہیں, یہاں پہ تو جو ہے وہ اور یہ ایٹمی طاقت بھی ہے, اور یہاں پہ تو 9/11 کے اتنے لوگ پکڑے گئے, تو ہمیں اس ملک کے بھی خلاف جانا چاہیے. اب یہ ملک بھی اپنا یا تو نیوکلیر ہتھیار واپس کرے یا اس کے بھی نیوکلیر ہتھیار مارو. اور یہ تو کہہ چکا ہے نا وہ اپنے انٹرویو میں نتنیاہو, اس بات کو تو انٹرویو میں پاکستان کا نام لے کر کہہ چکا ہے نا. سو گزارش ہے کہ وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو, یہ بہت معصومیت ہوگی ہماری اگر ہم کہیں کہ اس نے یوں کر دیا تو ورنہ یہ نہیں کرتا, اس نے یوں کر دیا نا ورنہ یہ نہیں کرتا. نہیں, آپ کو غزہ, حماس, ایران, حزب اللہ, لبنان, ایران, خامنہئی صاحب, ان کی پالیسی سے اتفاق اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا تو وہ یہ نہ کرتے. اور بلکہ اسی لیے, بلکہ چلیں میں یہ بات بھی گزارش بھی کرتا ہوں کہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جو بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ پنگا کس نے اور کیوں لیا, بلکہ وہ ہم چونکہ اپنے ایک نشریات میں ہم تھے کہ جس میں ایک دوست کی رائے تھی کہ ایران نے پنگا کیوں لیا جب ایران جو ہے وہ نمٹ نہیں سکتا تھا اسرائیل سے. تو میں نے جواب میں یہی والی باتیں عرض کی کہ اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے پنگا لیا تو ایران نے کیا پنگا لیا؟ ایران تو مذاکرات کی ٹیبل پہ تھا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حماس نے پنگا لیا تھا 7 اکتوبر کو, تو ایران نے تو وہ بھی نہیں کیا. تو خیر وہ ایک الگ معاملہ ہو گیا, لطیفہ ہی ہو گیا کہ وہ ان کی اس گفتگو کو بدقسمتی سے وہ میرے نام سے منسوخ کر دیا گیا ٹائٹل میں, کہ یہ ساری باتیں میں نے کی, بہت لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوئی کہ یہ کیا کہہ دیا اور کیا ہوا. تو بہرحال تو یہ ایک تو بات بہت ضروری ہے. ایک دو باتیں اور کوئکلی, جو ڈیتھ ٹول ہے اب تک کا, اس کے مطابق جو آفیشیل نمبرز ہیں, ایران کے مطابق ان کے 224 لوگ شہید ہوئے ہیں, اور اسرائیل کے مطابق اس کے 14 لوگ اس معاملے میں اب تک ہلاک ہوئے ہیں. یہ صورتحال ہے. ایران کے جو سپریم لیڈر ہے سید علی خامنہئی, ان سے متعلق انکنفرمڈ رپورٹس امریکن میڈیا میں یہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو ان کو ہٹ کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی ہے. ایک تو اللہ کرے کہ معاملہ خیریت کا رہے, سلامتی کا رہے. اور ایک بڑی زبردست ویڈیو اگر آپ نے دیکھی بھی ہو سید علی خامنہئی صاحب کی, کہ جن کا میں نے کبھی میں نے اتنے بہت عرصہ ہو گیا ہے, مطلب یہ جب خمینی صاحب جب انقلابی ایران آیا 1979, اور اس کے کچھ عرصے بعد یہ پریزیڈنٹ بنے, پھر خمینی صاحب کا جب انتقال ہوا ہے غالباً 89, اس کے بعد سے روحانی پیشوا ہیں اور آج تک ہیں, اور اس دوران کیا کیا نہیں ہوا ایران میں. آپ نے اگر وہ گفتگو بھی دیکھی ہو جس میں ایک بچہ ان سے کہہ رہا ہے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں, اور وہ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی کیا جلدی ہے, 80-90 سال کے ہو جانا, اس کے بعد شہید ہو جانا, وہ ایک گفتگو. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے انشاءاللہ. لیکن یہ جو معاملہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے, تو اس کا مجھے اگین یہ لگتا ہے کہ مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ جس طریقے سے اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت واضح طور پہ بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ اسرائیل اگر کوئی اٹیک کرے گا تو اسرائیل کا اپنا فیصلہ ہوگا, اور جناب ایران اس کے بدلے میں ہم پہ نہ اٹیک کرے. تو عجب نہیں کہ اسی طرح کا ایک بیان ہو کہ بھائی تاکہ اگر اللہ نہ کرے کل کو کچھ ہوتا بھی, اللہ نہ کرے کل کو کچھ ہوتا بھی ہے, تو وہ یہ کمفرٹیبلی کہہ سکے کہ ہمارا اس معاملے میں کچھ نہیں ہے, ایران جوابی کارروائی میں ہم سے باز رہے. تو ایک یہ معاملہ. باقی یہ جس میں نے ویڈیو کا تذکرہ کیا, یہ اٹ سیلف بتاتی ہے جو علی خامنہئی صاحب اور اس بچے کی, یہ ویڈیو تھوڑی سی پرانی ہے, اس تنازع سے پہلے کی ویڈیو ہے, لیکن دونوں ملکوں کا مزاج آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ملک میں جب سائرن بجتا ہے تو بنکر اندر, اور وہاں کیا ہو رہا ہے ایران میں, ول یو بلیو اٹ. یہ ٹھیک ہے کہ جن مقامات بہت زیادہ بمباری ہو رہی ہے, تہران, وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں, وہ نکلنا بنتا بھی ہے ظاہر ہے, لیکن کہ یہ جو اجتماعات ہوئے عید غدیر کے موقع پر, وہ بھی اتنے ہی بڑے بڑے اجتماعات ہوئے تہران میں. یعنی کہ یہ کوئی وار ریلیٹڈ مظاہرہ ہی نہیں تھا جس میں اتنے لوگ آ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معمول کی ایکٹیویٹی ہے, جو معمول کی سیلیبریشنز ہیں, یا اگر ابھی آگے معاملہ چلے گا, اللہ نہ کرے چلے, تو محرم کے اجتماعات میں نظر آ جائے گا, تو وہاں پر معمول کے جو مذہبی نوعیت کے اجتماعات ہیں اس میں بھی لوگ شرکت سے گریز نہیں کر رہے ان حالات کے باوجود بھی. یہ ہے فرق دونوں ممالک کے مزاج کا. تو ایک یہ معاملہ. اور پھر آپ کو شاید حیرانگی ہو جانتی ہے کہ وہاں کے بھی جو ظاہر شمالی علاقہ جات ہیں وہ بڑے سیر و تفریح اور خوبصورت مناظر اور اس حوالے سے ہیں. چونکہ ایران میں ورک فرام ہوم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اس سارے معاملے کے بعد, تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شمالی علاقہ جات کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے وہاں پر سیر و تفریح کے لیے. وہاں پر ان کو میسیجز چلانے پڑے کہ بھائی جان ٹریفک بہت ہو رہا ہے, تھوڑا سا گھر پہ بیٹھو. تو یہ مزاج ہے وہاں کا اور یہ مزاج ہے یہاں کا. تو یہ اب تک کی ساری صورتحال ہے. مجھے ایسا لگتا ہے آگے کیا ہونا ہے اللہ خیر کرے. اب تک ایران نے بہت ہزیمت کا شکار کیا ہے تل ابیب کو, جس طریقے کے مناظر تل ابیب میں دیکھنے میں آئے. ظاہر ایران کو بھی نقصان ہوا ہے, بہت بڑے بڑے لوگ گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. لیکن اگین ایک طرف وہ ملک جس کے ساتھ پوری دنیا جو کہ سب کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہے, دوسری طرف وہ ملک ہے جس کو ساری دنیا نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے, اور آج سے نہیں کیا ہوا, سالوں سے کیا ہوا ہے پابندی, اور وہ ملک
اس کا جب میزائل چلتا ہے 2000 کلومیٹر جانے کے لیے تو رستے میں اتنے سارے ممالک آتے ہیں اردن سمیت جو کہ بھی اس کا میزائل انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ ملک مینج کرتا ہے یہاں تک معاملہ لانے کی. تو مجھے لگتا ہے اللہ کرے ایسی نوبت نہ ہے, لیکن یہ ذہنی طور پر تیار ہے ایرانی عوام بھی اور لیڈرشپ بھی کہ اللہ نہ کرے یہ ڈیتھ ٹول جو آج 214 ہے 224 ہے یہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. وہ اس سب کے لیے تیار ہیں, ان کو اس بات پہ حیرت نہیں ہوگی. سو دیکھتے ہیں, اللہ کرے کہ امن ہو, اللہ کرے کہ جانے نہ جائیں, لیکن یہ بہت واضح ہے کہ یہاں پہ ایران کے لوگ بھی بہت واضح طور پہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آگے ان کو کس کس طرح کی خبروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اللہ کرے کہ اچھی خبریں ان کی منتظر ہوں.